بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ ہماری جو تفسیر ہوگی سورہ قاف آیت نمبر 41 سے. سورہ قاف آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کل تمام لوگ اپنے قریب سے ایک آواز سنے گا، بالکل قریب سے. وَاسْتَمِعْ، سنیں گے، یوم، جس دن، یونادی، پکارے گا، المنادی، پکارنے والے کی آواز، یعنی کہ ہر انسان ایک پکارنے والے کی آواز جو نا سنے گا. کہاں سے؟ من مکان، ایسے جگہ سے، قریب، بالکل جو قریب ہے، آپ کے قریب سے جو ہے نا ایک آواز ہر انسان جو ہے نا سنے گا. اس کی دو تفسیر ہے. ایک جو تفسیر، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اتنی آواز آئے گی گویا کہ آپ قبر میں ایسا فیل کریں گے گویا کہ آپ کے قریب سے کوئی آپ پکارتا ہے، آپ کے قریب سے کوئی آواز دے رہا ہے آپ کو، ان کی اتنی زیادہ آواز ہوگی. کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے رہتی، کوئی انسان چیختا ہے تو آپ کو زیادہ آواز آتا ہے کیونکہ آپ اس کے قریب ہیں. آپ کے قریب کوئی چیختا ہے تو آپ کو زیادہ آواز آتا ہے. گویا کہ قبر میں انسان ایسا فیل کرے گا گویا کہ ہمارے قریب سے کوئی ہم کو پکارتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی ہمارے قریب سے کوئی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ آواز آئے گی. حالانکہ اسرافیل علیہ السلام دور سے پکاریں گے لیکن ایسا فیل ہوا کہ گویا کہ جو ہے نا ہمارے بازو سے کوئی جو ہے نا ہم کو پکارتا ہے. تو انسان جو ہے نا قبر میں آواز سن کر جو ہے نا اٹھ کر کھڑا ہوگا. دوسری جو تفسیر ہے جو اکثر مفسرین جیسا کہ امام قنوجی بلکہ کئی مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے تمام لوگ قبر سے کھڑے ہوں گے. اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیونکہ زمین تو بہت بڑی ہے، آپ کو کدھر جانا ہے؟ تو وہاں بیت المقدس کے پاس جو آج بیت المقدس ہے، وہاں ایک پتھر ہوگا، وہاں جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر بولیں گے کہ ہلموا الی الحساب، ادھر سے جاؤ، یہاں سے جانے سے تمہارا حساب و کتاب ہوگا. تمام لوگوں کو راستہ بتائیں گے، دیکھیں ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ. جس طرح بڑا میدان ہوتا ہے تو لوگ راستہ بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیں ادھر سے جاؤ، وہاں جانے سے آپ کو جو ہے نا جو جلسے کا جو ہے نا ٹینٹ آپ کو ملے گا. کہ پروگرام چلتا ہے میدان میں، بولتے کہ ادھر جانے سے آپ کو جلسے کا ٹینٹ ملے گا، وہاں جو بیان چلتا ہے. اس طرح فرشتے کھڑے ہو کر بولیں گے کہ ادھر جاؤ، وہاں جو ہے نا آپ کا حساب و کتاب ہوگا. بالکل آپ کے قریب سے بولیں گے فرشتے. جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو فرشتے جو ہے نا ہم کو بولیں گے کہ ادھر سے جاؤ، وہاں جو ہے نا حساب و کتاب ہوگا، وہاں آپ کا حشر ہوگا. واستمع یوم، بلکہ بیت المقدس کے پاس. اسی وجہ سے بیت المقدس کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے بیت المقدس کی. جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بیت المقدس کے اطراف وہاں لوگ جمع ہوں گے. اسی طرح بیت المقدس کی ایک اور جو فضیلت ہے وہ ایک کہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کے درمیان حوض کوثر ہوگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو جو ہے نا پانی پلائیں گے. گویا کہ بیت المقدس ہی کے اطراف جو ہے نا حشر کا میدان ہوگا. بڑا عظیم جگہ ہے بیت المقدس کی، بڑی فضیلت والا جگہ ہے بیت المقدس کی. تو اس کی جو فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حشر کے میدان میں ہم اٹھیں گے تو فرشتے ہم کو بولیں گے کہ ادھر سے جاؤ، وہاں آپ کا حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد آیت 42 میں اللہ نے فرمایا کہ یوم، جس دن، یسمعون، سنیں گے، الصیحہ، چیخ، ایک چیخ انسان سنے گا، بالحق، یہ بالکل حق ہے. جب انسان چیخ سنے گا، ذالک، یہ وہ دن ہے، یوم الخروج، نکلنے کا دن ہے. یہی وہ دن ہے جو انسان قبروں سے نکلے گا، یعنی کہ تمام انسان قبر میں سویا رہے گا. ہر انسان جب قبر میں سویا رہے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ہمارے کانوں میں ان کی چیخ کی آواز آئے گی، سور کی آواز آئے گی. ایک آواز آئے گی، تمام لوگ جو نا قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، تمام لوگ. تو کافر بولے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہمارے بستر سے ہم کو اٹھایا؟ کیونکہ کافر تو ایمان نہیں لاتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے کافر. تو بولتے تھے کہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہمارے بستر سے اٹھا لیا؟ یعنی کہ یوں سمجھو کہ مرنے کے بعد انسان کو جو ہے نا احساس ہوگا کہ جو ہے نا وہ اس کا وفات ہو چکی ہے، اس کی وفات اسے احساس ہوگا. جس طرح کافر کل حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو بولے گے کہ من بعثنا، کس نے ہم کو اٹھایا، من مرقدنا، ہمارے بستروں سے. وہ ایک انسان کو فیل ہوگا، احساس ہوگا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کی وفات ہو چکی. کس نے ہم کو اٹھایا اس قبر سے؟ یہ بالکل قبر کی جو زندگی ہے، انسان جو نا جتنا زندگی گزارتا ہے اس سے زیادہ ایک انسان کو قبر کے اندر رہنا ہے.
اس سے زیادہ ایک مسلمان 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کو قبر کے اندر رہنا ہے۔ اگر وہ انسان جنتی ہے، نیک عمل ہے، تو قبر اس کے لیے جنت بن جائے گی، وہ انسان اگر برا ہے تو وہ قبر اس کے لیے جہنم بن جائے گی، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ انسان کو احساس ہوگا، اسی وجہ سے کافر بولیں گے کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے بستروں سے، تو یہ احساس ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہر انسان قبر میں جو ہے نا ایک چیخ سنے گا، تو جس سے جو ہے نا وہ قبر سے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 43 میں ان بے شک ہم، نحنو، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نحیی، ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، ونمیت، ہم ہی لوگوں کو وفات دیتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، وفات دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندہ کرنا بھی جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف مصیر، تم کو لوٹ کے آنا ہے۔ ہر انسان اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، دنیا کا ہر انسان اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو وہ جو ہے نا گویا کہ اس آیت نمبر 43 سے ایک یہ بھی معلوم ہوتے کہ موت بالکل برحق ہے، موت بالکل برحق ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت، اچانک موت آئے گی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اچانک جو ہے نا موت آئے، نہ بڑے نہ بوڑھے نہ نوجوان، کوئی نہیں، اچانک موت آئے۔ یعنی کہ گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان جو ہے نا کل حشر کے میدان میں اللہ ہی کی طرف جو ہے نا آنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن تشقق مطلب پھٹنا، یہ زمین پھٹے گی، عنہم اس سے جو ہے نا سراعا، سراعا مطلب جلدی، لوگ جلدی جلدی جو ہے نا قبر سے نکل کر باہر آئیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ زمین رہے گی، اب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، وہ بارش کا پانی ہر انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی دانے کے برابر ہوتی ہے، مطلب راگی کے دانے کے برابر، اس میں جا کے گرے گی تو دوبارہ جو ہے نا جس طرح جہاڑ بڑا ہوتا ہے اس طرح اس کے جسم میں پورا گوشت آ جائے گا، اس کی پوری باڈی جو ہے نا دوبارہ بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس کے بعد جو ہے نا زمین پھٹے گی تو لوگ جلد سے جلد جو ہے نا باہر نکل کر آئیں گے۔ فرسٹ بارش آئے گی، انسان قبر کے اندر ہی رہے گا، اس کی پورے جسم جو ہے نا دوبارہ بن جائے گا۔ پھر زمین تشقق الارض، پھر زمین جو ہے نا پھٹ جائے گی، اس کے بعد جو ہے نا لوگ سراعا مطلب جلدی جلدی، سستی کے ساتھ نہیں۔ اب بعض لوگ کیا کریں گے، دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہاں جانا ہے حساب و کتاب کی جگہ، کوئی مصیبت کی جگہ تو لوگ نہیں جاتے، اب تک کافروں کے لیے مصیبت ہے، وہاں جہنم ہے، وہ نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے، تمام لوگ قبر سے نکل کر آئیں گے، جلد سے جلد نکل کر آئیں گے، جلد سے جلد نکل کر آئیں گے۔ سراعا مطلب جلد سے جلد، کوئی انسان سستی کے ساتھ بہت دنوں، جیسا کہ لوگ سو کر جب اٹھتے ہیں تو بہت سستی ہوتا ہے، وہاں ویسا نہیں ہوگا، جلد سے جلد لوگ جو نا قبر سے نکل کر جو نا واپس آئیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث کأنہم الی نصب یحفظون، جس دن اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ لوگ جو نا قبر سے نکلیں گے گویا کہ جو ہے نا وہ کسی ایک ٹارگٹ کی طرف جو نا بھاگ کے جاتے ہیں، جیسا کہ رننگ ریس میں لکڑی ہوتا ہے، لوگ وہاں بھاگ کے جاتے ہیں، اس طرح قبر سے نکلیں گے گویا کہ کسی کی چیز کی طرف وہ بھاگ کے جاتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ جو نا لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ سراعا، جلد سے جلد جو نا لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک حشر، یہ حشر ہے، جمع ہونا ہے، علینا، اللہ نے فرمایا کہ ہم پر، یسیر ہے، آسان ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں، کیونکہ رب ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اصل کافر لوگ نا قیامت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ دیکھیے آیت نمبر شروع، پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، کافر یہ کہتے تھے کہ اذا متنا وکننا ترابا، کیا ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا، ذالک رجع بعید، یہ تو دور کی بات ہے۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے عقل میں نہیں آتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا۔ یعنی کہ پہلی آیت میں کافر انکار کرتے تھے کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ آخری میں ذالک حشر علینا یسیر، یہ آسان ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہاں، اب یہ کس کو معلوم ہوگا کہ یہ آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اٹھائے گا، مجھے اٹھائے گا، دنیا کا ہر انسان کو اٹھائے گا، یہ کس کو معلوم ہوگا؟ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن سمجھے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، دیکھیے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا۔
آخری آیت میں اللہ نے پھر کہتی ہیں کہ تم قرآن پڑھو. دیکھیے نحنو، اللہ نے فرمایا کہ ہم اعلم زیادہ جانتے ہیں بما یقولون، جو وہ لوگ کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو آپ کو ستاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک قاعدہ بیان کیا، اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ فصبر صبرا جمیلا، صبر کرو. صرف صبر نہیں ہے، جمیلا. جمیل کا مطلب اچھائی کے ساتھ پیش آؤ. یہ قرآن کا قاعدہ ہے. کوئی انسان کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، ہم لوگ کیا صرف صبر کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صبر جمیل نہیں ہوتا ہے. صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ انسان برا ہے، ہم جو ہے نا اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے. ایک ہوتا ہے کہ صبر صبر ہر انسان کرتا ہے، لیکن صبر جمیل یہ بہت کم لوگ جو کرتے ہیں. دنیا میں کئی لوگ ظالم رہیں گے جو آپ کو ستائیں گے، آپ پر ظلم کریں گے، لیکن آپ جو ہے نا صبر جمیل اختیار کرو. صبر جمیل کا مطلب ظلم کا بدلہ اچھائی کے ساتھ پیش کرو، اچھائی کے ساتھ پیش کرو. صبرا جمیلا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ نحن اعلم بما یقولون، اے محمد یہ جو لوگ آپ کو جو ستاتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں. اس سے جو ہے نا ہم لوگوں کی بھی نصیحت ہے، ہم جو لوگ کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بلکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم جو دل میں جو بات سوچتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے اللہ تعالیٰ. دل میں جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتی ہیں جو لوگ جو کہتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو لوگ جو نا دین کی خدمت کریں گے، لوگ ان کو تانا دیں گے. دنیا میں کئی بڑے بڑے دائی گزر چکے ہیں، لوگ ان کو تانا دیتے تھے. جو دین کی خدمت کرنے والوں کو لوگ جو ہے نا برا بھلا بولیں گے. یہ دنیا کا قانون ہے. یہ دنیا کا قانون یاد رکھے. امام صابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتے ہیں جب آپ دین کی خدمت کریں گے تو لوگ آپ کو تانا دیں گے. یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح ہمارے نبی کو لوگ ستاتے تھے، کیونکہ آپ سب دین کی خدمت کرتے تھے. دین کی خدمت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنی آپ دین کی خدمت کریں گے لوگ اتنا ہی آپ کے کام میں رکاوٹ بنیں گے، اتنا ہی آپ کے کام میں رکاوٹ بنیں گے. یہ بالکل حق ہے. ہر نبی کے ساتھ اس طرح ہوا کرتا تھا. آج بھی جو ہے نا جو دین کی خدمت کرے گا لوگ اس کو ستائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نحن اعلم بما یقولون. اللہ نے فرمایا کہ ہم زیادہ جانتی جو لوگ ستاتے ہیں، جو لوگ دین کی خدمت میں رکاوٹ بنتے ہیں. گویا کہ ایک تسلی ہے ان تمام لوگوں کو جن کو جو ہے نا ستایا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے. تمام لوگوں کے لیے ایک تسلی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما انت علیہم بجبار، وما نہیں انت آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان پر بجبار، زبردستی مت کرو. یعنی کہ تو اسلام لانا ہی ہے ایسا مت کرو. آپ صرف تبلیغ کرو، بتا دو بس. آپ صرف بتا دو کہ دیکھیے اسلام نہیں لائیں گے تو آپ جہنم میں داخل ہوں گے، اسلام لائیں گے تو آپ جنت میں داخل ہوں گے. قرآن حدیث کی باتیں پڑھ کر ان کو سنا دو بس. آپ ظلم مت کرو کہ تم اسلام ہی لانا ایسا مت کرو. آپ اسلام ہی لانا ہے ایسا مت کرو، یعنی کہ ظلم مت کرو. وما انت علیہم بجبار، یعنی کہ دین جو ہے نا زبردستی سے نہیں پہلتا ہے، اخلاق سے پہلتا ہے. تو گویا کہ ہم جیسا کہ ابو طالب بھی ہمارے نبی کے چاچا ہیں، انہوں نے اسلام نہیں لایا، انہوں نے اسلام نہیں لایا. یعنی کہ آپ جو ہے نا کسی پر ظلم مت کرو کوئی اسلام لا لے، بلکہ آپ جو ہے نا دین کی باتیں جو ہے نا ان کو بتانا چاہیے، لیکن ظلم مت کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فذکر بالقرآن، پس تم نصیحت حاصل کرو بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے. یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے. ہم لوگ کیا کرتی ہیں ہر دن آدھا پارا پڑھ لے، پو پارا پڑھ لے، بس نہیں. یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، مطلب سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ قرآن سمجھ کر پڑھنا یہ ہر مسلمان پر جو ہے نا واجب ہے، ہر مسلمان، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو. کب؟ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں. فذکر بالقرآن، تم قرآن کو سے نصیحت حاصل کرو. من یخاف، جو ڈرتا ہے، الوعید، اللہ کے عذاب سے. من یخاف وعید، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہی انسان اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا. قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اہل علم ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ آیت کو ہی پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھو کہ یہ آیت آپ کے بارے میں ہے، یہ آیت میرے بارے میں. جب میں کوئی آیت پڑھتا ہوں تو سمجھو کہ آیت میرے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، ہم نے پڑھا کہ رات میں تم تسبیح گنا کرو، رات میں تم تہجد پڑھا کرو. سمجھو کہ اللہ مجھ سے بولتا ہے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
اللہ نے فرمایا کہ وہ ادبار السجود، مغرب کے بعد 2 رکعت تم سنت پڑھو، گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بولتا ہے. ایسا سمجھو کہ ہر آیت اللہ تعالیٰ آپ سے بولتے ہیں، تب چل کر آپ قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ثابت بن قیس رحمہ اللہ، جس طرح لوگ قرآن سے نصیحت کب انسان حاصل کرے گا؟ جب قرآن سمجھے گا. اگر آپ قرآن نہیں سمجھیں گے تو نصیحت حاصل نہیں کریں گے. آپ کئی لوگ آپ دیکھیں گے جو ظلم بھی کرتے ہیں، دوسروں کا مال بھی ہڑپتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، ایک نہ ایک دن ان کے دل میں اللہ کا ڈر ضرور پیدا ہوگا، ضرور. دیکھیے ثابت بن قیس، وہ چرانے کے لیے نکلے، چوری کرنے کے لیے نکلے. گھر کیا ہے، جو دیوار تھا وہ چڑھ رہے تھے دیوار. ان کے کان میں آواز پڑی کہ اللہ کی وہ آیت جو ہے نا، کیا ابھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا؟ کیا ہے آیت؟ کسی کو یاد ہے وہ؟ کہ وہ جس میں بتایا گیا کہ ابھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا. آیت جو ہے نا قرآن میں اللہ نے، وہ جو کوئی آیت جو ہے نا وہ گھر سے پڑھ رہے تھے، وہ قرآن کی وہ آیت جو ہے نا پڑھ رہے تھے، تو ان کے دل میں وہ آیت، ان کے کانوں میں وہ آیت پڑی، تو اسی وقت انہوں نے جو ہے نا دیوار چوری کرنا چھوڑ دیا اور اللہ سے سچی توبہ کی انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ آیت سنی کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اب بھی کیا موقع ہے تم جو ہے نا گناہوں سے بچ جاؤ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈرو؟ جب انہوں نے آیت سنی تو اس وقت، جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی، اسی وقت انہوں نے جو ہے نا چوری کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر انہوں نے جو ہے نا بہت بڑے عالم دین بنے. یعنی کہ جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، اگر قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ فذکر بالقرآن، تم قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو. لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کو قصہ چاہیے، لوگ قصے کو پسند کرتے ہیں. جبکہ بنی اسرائیل، اہل علم نے کہا کہ اللہ نے سب سے افضل جو چیز ہے قرآن حدیث ہے. بس لوگ آج پسند کرتے ہیں کسی قصے کو. اللہ نے فرمایا کہ نصیحت تو قرآن سے ملتا ہے، قصے سے نہیں. بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئی اس کے ایک اہم وجہ جو ہے نا قصہ کہانی. آج لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بیان میں مجھے قصہ چاہیے، اچھے اچھے قصے چاہیے. یہ قصے کہانی جو ہے نا انسان کو جو ہے نا بھڑکا دیتی ہے. لوگوں کو یہی ٹیسٹ بن گیا. اگر آپ علمی باتیں ان کے سامنے کرو ان کو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ چاہتی ہیں کہ ہم کو قصہ چاہیے، کوئی قصہ چاہیے جو اچھا لگے. نہیں، قصہ اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن سے نصیحت حاصل کرو. کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر آیت پڑھیں گے، وہاں رک کر سوچیں گے اللہ نے کیا فرمایا، وہاں کیا فرمایا رک کر سوچیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے، اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ کچھ اس ایک عظیم سورت جو ہے نا سورہ قاف کی جو ہے نا اس کی تفسیر ہمارے پاس ہو گئی ہے الحمدللہ.